جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انتخابات آ رہے ہیں اور انتخابات سے متعلق ایک اہم سوال جو کہ خواتین کی نمائندگی سے ہے سیاست میں۔ اگرچہ پاکستان کا آئین جنس کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن پاکستانی معاشرے میں خواتین کو نہ صرف سیاست سے دور رکھا جاتا ہے بلکہ انہیں گھریلو معاملات اور مذہبی تشریحات تک محدود بھی رکھا جاتا ہے۔ یہی نہیں، یہ مسئلہ صرف معاشرے تک محدود نہیں بلکہ قانون ساز اسمبلی میں بھی خواتین کی نمائندگی وہ نہیں جو تقریباً 49% آبادی کی ہونی چاہیے۔ 342 ارکان پر مشتمل قومی اسمبلی میں اگر مخصوص نشستوں جن کی تعداد 60 ہے نکال دیا جائے تو خواتین کی نمائندگی صرف 3% کے لگ بھگ رہ جاتی ہے۔ اگرچہ قانون سیاسی جماعتوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ 5% کوٹا خواتین کے لیے مختص کریں، تاہم زیادہ تر سیاست میں موجود خواتین کو ان مخصوص نشستوں پر ہی ٹکٹ دی جاتی ہے جن پر جیتنا مشکل یا ناممکن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی قانون ساز اسمبلی میں ملک کی 49% آبادی کے فیصلے میں ان کی شمولیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی خاتون سیاستدان کسی مضبوط نشست پر ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہیں تو اس کو جیتنے کے لیے دگنی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نہ تو یہ معاشرہ اور نہ ہی ان کی مالی حالت ان کو کھل کر اپنی صلاحیتوں کا سامنا کرنے دیتی ہے۔ اور جب بات کرتے ہیں سیاست کی تو بعض مرد سیاستدان خواتین سیاستدانوں کو مردوں کے مقابلے میں کم صلاحیت والا سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں طعنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صرف اس لیے پارلیمنٹ میں ہیں کیونکہ ان کے لیے سیٹیں مخصوص ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو سیٹ کے لیے الیکشن تو لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن ان کو الیکشن کیمپین چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی، بلکہ ان کی جگہ پر وہی کیمپین مرد چلاتے ہیں۔ اسی طرح جنرل باڈی الیکشن میں مردان کے پلودھر ولیج کونسل نمبر 1 کی رہائشی زینب بی بی اور کلثوم بی بی دونوں نے نشستیں جیتیں، ایک نے مخصوص نشست اور دوسری نے جنرل نشست جیتی، تاہم مہم کے معاملات ان کے شوہر نے سنبھالے۔ مزید برآں ان کے انتخابی بینرز یا پمفلٹ پر خواتین کی تفصیلات میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں تھا، اس کے بجائے ان پروموشن مواد پر صرف ان کے شوہر کی تفصیلات شیئر کی گئی تھیں۔ یہ مثال پاکستان کی پدرانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم پاکستان میں خواتین کی سیاست میں کچھ مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ کئی خواتین سیاستدانوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور ملک کے لیے اہم کام کیے ہیں۔ مثال کے طور پر بے نظیر بھٹو، جو کہ ایک پاکستانی سیاستدان اور ریاستی خاتون تھیں جنہوں نے 1988 سے 1990 اور پھر 1993 سے 1996 تک پاکستان کی 11ویں اور 13ویں وزیر اعظم کے طور پر خدمت سر انجام دی۔ وہ جمہوری حکومت کی سربراہی کے لیے منتخب ہونے والی پہلی خاتون تھیں۔ اسی طرح مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، جن کو پاکستان کی تخلیق میں بے لوث، بہادر اور اہم کردار کے لیے جانا جاتا ہے، وہ غیر منقسم ہندوستان کی خواتین کے لیے امید کی کرن تھیں، جنہوں نے ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ جدوجہد کی۔ ان کی محنت اور جدوجہد کا صلہ اس وقت ملا جب انہیں مادر ملت کے خطاب سے نوازا گیا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ انتخابات آنے کو ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بار بھی سیاسی پارٹیز اپنی پرانی روایتوں کو برقرار رکھیں گی یا اس بار عورتوں کو سیاست میں کھل کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا۔